إليه ويزن وجه يتلاه كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرتين وثمرات فبعد فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل لسننا والكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله تأذنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرات فوادي صلوات پڑھ پر محمد وقال السلام عليك يا جدا ويا رسول الله تأذنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرات فبادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله وتأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله وتأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي صاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله بطرف الكساء وأمي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لامهم لامي ودمهم دمي ولمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزن من أحرب لمن أحربهم وسلم لمن سالمهم وغضوب لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مديا ولا قمر منير ولا شمس مضيء ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن هبت على الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مديا ولا قمر منير ولا شمس مضيء ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري
إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي دم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وأخفضهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. صلوات. فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي دم من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم الله فرج الله هما ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا تعلب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار واسطہ محمد وعلى محمد کا امام زمانہ کے ظہور متاجر فرما. مالک حسین کی عزت کا واسطہ جو لوگ بھی اس مجلس میں پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی دعاؤں کو قبول فرما. مالک مولا سجاد کا واسطہ جو لوگ بیمار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. مالک حسین کی عزت کا واسطہ جو بے اولاد ہونا اولاد نگینہ عطا فرما. جن کے پاس اولاد ان کے اولادوں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. مالک جناب زینب و جناب عبداللہ کا واسطہ جو بے گھر انہیں گھر عطا فرما. جن کے پاس گھر ان کے گھروں کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. مالک رسول خدا و جناب ختیجہ کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما, اور جو روزی سے لگے ان کو روزی میں کامیابی نصیب فرما. مالک تو جو حسین کی عزت کا واسطہ عزاداری عزادار و عزاخانوں کی حفاظت فرما. مالک حسین کی عزت کا واسطہ جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کو علم میں کامیابی نصیب فرما. مالک حسین کے عزت کا واسطہ جتنے لوگ مجلس میں شریک ہیں ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. مالک حسین کی عزت کا واسطہ ہم سب کی گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھ کے مولانا کو بٹھا دیں. صلوات پڑھے سارے مل کر. مومنین برا نہ مانے تو آگے آگے آ جائیں, اگر برا نہ مانے تو نہیں. باہر والے تو بیچارے نہیں آئیں گے, وہ ان کو برا لگتا ہے. آ جائیں, جو اندر ہے وہ اندر اور آ جائیں, باہر والے کو نہیں بولیں. اور آ جاؤ, تھوڑا قریب آ جائیں, ڈرے نہیں, آ جائیں, آئیں آگے آئیں پلیز, آ جائیں آگے, تاکہ بعد میں مجلس کو ڈسٹرب لوگ نہ کریں. آپ آگے آ جائیں گے تو جو پیچھے آئیں گے وہ پیچھے ہی بیٹھیں گے. اور آگے آؤ, آؤ. صلوات پڑھے پر محمد والے. امام حسین کے گھرانے میں ایک کنیز تھی جس کا نام شیریں تھا. امام کو جناب شیریں کا ایک عمل جناب علی اکبر کے حوالے سے پسند آیا تو مولا نے شیریں کو آزاد کر دیا. جب شیریں جانے لگی تو جناب شیریں نے امام سے وعدہ لیا کہ مولا میرے گھر ایک بار ضرور آئیے گا. امام نے وعدہ فرمایا اور شیریں اسی آسرے میں رہی کہ جس امام نے وعدہ کیا ہے وہ صادق ہے, آئے گا تو ضرور. لیکن شیریں کو نہیں معلوم تھا کہ کس حال میں آئے گا. اس کے لیے شاعر نے کچھ بند لکھے ہیں, اس کو سماعت فرما لیں.
کہتی تھی یہ شیریں کھلے سرہائے حسینہ، کہتی تھی یہ شیریں کھلے سرہائے حسینہ، کس شان سے میرے گھر، کس شان سے مہمان میرے گھر آئے حسینہ، کس شان سے مہمان میرے گھر آئے حسینہ، کہتی تھی یہ شیریں کھلے سرہائے حسینہ، دالان میں اصغر کے لیے باندھا تھا جھولا، دالان میں اصغر کے لیے باندھا تھا جھولا، اب شیر کسے جھولا جھلا پائے حسینہ، اب شیر کسے جھولا جھلا پائے حسینہ، کہتی تھی یہ شیریں کھلے سرہائے حسینہ، آراستہ قاسم کے لیے حجرہ کیا تھا، آراستہ قاسم کے لیے حجرہ کیا تھا، بیوہ ہوئی ایک شب کی دلہن ہائے حسینہ، بیوہ ہوئی ایک شب کی دلہن ہائے حسینہ، کہتی تھی یہ شیریں کھلے سرہائے حسینہ، ہائے ہائے کھلے سر بنت علی ہے میرے آگے، ہائے ہائے کھلے سر بنت علی ہے میرے آگے، پھٹ جائے زمیں شیر سما جائے حسینہ، پھٹ جائے زمیں شیر سما جائے حسینہ، کہتی تھی یہ شیریں کھلے سرہائے حسینہ، صلوات بر محمد وآل محمد۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں عالی جناب مولانا دانی صاحب قبلہ سے کہ ممبر پر تشریف لائے، نعرہ صلوات۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صلوات بھیجے پر محمد علیہ حضرات، قرآن مجید کے بہت مشہور اور معروف سورہ مبارکہ صف کی ایک آیت کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، جس کے ذیل میں چند لمحے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ مجلس میں بہت تاخیر ہو چکی ہے، لیکن کچھ دیر فضائل اور حقائق بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ صف کی ابتدائی آیتوں میں جو شان نزول ہے وہ علماء نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی اور پیغمبر اسلام بہت مختصر سا لشکر لیے ہوئے لشکر کفار سے لڑ رہے تھے۔ لشکر اسلام کی تعداد 313 کی ہے اور لشکر کفار سے لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ بھی جنگ وہ ہے کہ جس میں بازوئے علی ہی کام آئے، یہ بھی جنگ وہ ہے کہ جس میں قوت علی ہی کام آئی، اس جنگ میں بھی مولا علی ہی کام آئے۔ جب جنگ سر ہو گئی تب کچھ لوگ سامنے نکل کے آئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم بھی اپنے بازوؤں کی طاقت دکھاتے، ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم بھی بتاتے کہ ہم کتنے بہادر ہیں، ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم بھی تلوار چلا کے دکھاتے، ہم بھی بتاتے کہ ہم کیسے تلوار چلاتے ہیں۔ اس وقت ان آیتوں کا نزول ہوا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ یہ وہ کیوں کہتے ہیں جو کر نہیں پاتے ہیں۔ کہ آمادہ ہو کے سنیے، بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا انشاءاللہ، جلدی جلدی باتیں پڑھنا ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ جو کر نہیں پاتے۔ اس کے بعد اس آیت کا نزول ہوا کہ ان اللہ یحب الذین
یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں صف باندھ کر، ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ دیکھیے آپ نے انداز مشیت کو ملاحظہ نہیں فرمایا، آپ نے یہ ملاحظہ نہیں فرمایا کہ قرآن گفتگو کیسے کر رہا ہے، خالق کا گفتگو کا انداز کیسا ہے۔ وہ بھی پہلے میدان میں بھاگنے والوں پر تنبیہ کرتا ہے، پھر میدان میں ٹھہرنے والوں کی محبت کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے اور محمد وآل محمد۔ یا یہ عام لفظوں میں کہا جائے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ خالق بھی پہلے تبرہ کرتا ہے پھر تولے کی بات کرتا ہے۔ اب اس آیت میں قتال کا لفظ ہے کہ ان کی قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صف باندھ کر، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ 2 منٹ کی تمہید ہے، انشاءاللہ ابھی مشکل آسان ہوئی جاتی ہے۔ آپ ذرا سا غور فرمائیں، کائنات میں اگر کسی کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے، کہ ہمارے ذیشان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرحوم کے لیے اگر کوئی قطع تاریخ بھی کہی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی اس کے پورے احوال کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ آپ اندر تشریف لیا تو زیادہ اچھا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد والے کہ سنیے، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو، ہو سکتا ہے ایک منزل تک بات پہنچ جائے، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ تو کسی کی سوانح عمری جب بیان کی جاتی ہے تو اس کی ابتدا اور انتہا ساری باتوں کو نظر میں رکھا جاتا ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا ننیال کیسا ہے، اس کا ددیال کیسا ہے، اس کے بھائی کیسے ہیں، اس کی ماں کیسی ہے، اس کا باپ کیسا ہے، خود اس میں کتنے صفات پائے جاتے ہیں۔ جب ہم یہ ساری باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو پھر اگر اللہ نے بھی نبیوں کی سوانح عمری قرآن میں بیان کی ہے تو اس نے بھی ان ساری باتوں کا انتظام رکھا ہوگا، اہتمام رکھا ہوگا، لیکن اللہ نے کسی نبی کی تفصیل سے حیات بیان نہیں کی ہے۔ کہیں حضرت آدم کا تذکرہ کیا، کہیں نوح کا تذکرہ کیا، کہیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، کہیں حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، ایک بات کی پھر دوسرے نبی کا تذکرہ شروع کر دیا، یعنی تفصیل سے کسی نبی کی سوانح عمری بیان نہیں کی ہے۔ لیکن قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان کا تذکرہ کیا اور ان کی حیات بیان کی ہے تو یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہیں تو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے حجت بن کے آئے ہیں، لہذا آپ ذرا سا غور فرمائیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک صلوات بھیج دی محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی حق، نعرہ حیدری۔ یہ قرآن نے سوانح عمری بیان کی ہے، انشاءاللہ آپ آمادہ ہیں، لیکن قرآن نے صرف نبیوں کی سوانح عمری نہیں بیان کی، ان کا بھی تذکرہ کیا جن کے پاس نہ نبوت ہے، جن کے پاس نہ امامت ہے، جو صاحب شریعت بھی نہیں ہے، ان کا بھی ذکر کیا قرآن میں، ان کی بھی سوانح عمری بیان کی ہے، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس منزل پر پہنچنے کے لیے منصب ہونا کمال نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہونا کمال ہے۔ کیا آپ آمادہ ہے بھئی؟ اللہ کی بندگی ہونا کمال ہے۔ اسی لیے اللہ نے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا۔ لقمان کے پاس نبوت نہیں ہے، کہ غور کر رہے نہیں کر رہے بھائی؟ لقمان کے پاس
نبوت نہیں ہے، لقمان کے پاس امامت نہیں ہے، لیکن قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لقمان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ دیکھیں لقمان نبی نہیں ہے مگر فرشتہ آ رہا ہے۔ ارے بھائی توجہ فرمائیں آپ، لقمان نبی نہیں ہے مگر فرشتہ آ رہا ہے، لقمان امام نہیں ہے مگر فرشتہ آ رہا ہے۔ اب اگر آمادہ ہے انشاءاللہ کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا جو حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ لقمان نبی نہیں ہے مگر فرشتہ آ رہا ہے، لقمان امام نہیں ہے مگر فرشتہ آ رہا ہے۔ اب پڑھیے معصوم نے کیا فرمایا کہ 70,000 فرشتے روضہ حسین پر آتے ہیں۔ بھئی جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ آمادہ ہوگے، 70,000 فرشتے کہاں آتے ہیں؟ روضہ حسین پر آتے ہیں، مگر روضہ حسین پر اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک عباس تک نہ آ جائیں۔ اس لیے کہ عباس کا لقب ہے باب الحسین۔ اگر سارے لوگ بولیں گے تو ثواب میں اضافہ بھی ہوگا۔ جناب عباس کا لقب کیا ہے؟ باب الحسین، حسین کا دروازہ، یعنی جتنے فرشتے بھی آئیں گے وہ پہلے عباس تک آئیں گے، پھر حسین تک جائیں گے۔ وہاں لقمان کے پاس آ رہا ہے فرشتہ، ارے بھائی میں تو قرآن کہہ رہا ہوں نا، وہاں لقمان کے پاس فرشتہ آ رہا ہے، لیکن حضرت عباس کے لیے عجیب و غریب منزل ہے۔ ظاہری طور پر لوگ کہتے ہیں امامت نہیں ہے، امام نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، لیکن اس پر ہماری جان قربان، انشاءاللہ یہ جملہ یاد رہ جائے گا۔ حضرت عباس کے پاس امامت نہیں ہے، حضرت عباس کے پاس نبوت نہیں ہے، مگر اس پر ہماری جان قربان جو وفاؤں کا امام بھی ہے، وفاؤں کا پیغمبر بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ادھر تشریف لیا آگے سب لوگ۔ غور کر رہے ہیں، ظاہری طور پر اب لقمان کے پاس فرشتہ آ گیا، لقمان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو خلافت دی ہے، یہ عہدہ خلافت پیش کیا ہے۔ تو لقمان نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ایکسیپٹ کر لوں یا مجھے اختیار ہے کہ چھوڑ دوں؟ تو کہا اللہ نے آپ کو اختیار دیا، چاہے قبول کیجئے چاہے چھوڑ دیجئے۔ تو کہا اللہ کو میرا سلام کہنا اور خلافت واپس لے جاؤ۔ ارے بھائی سمجھدار مجمع بیٹھا ہوا ہے بھائی، کہا خلافت واپس لے جاؤ۔ لقمان، قرآن کہتا ہے یہ لقمان کی حکمت ہے کہ ملتی بھی خلافت چھوڑ دی۔ یہ لقمان کی حکمت ہے کہ ملتی ہوئی خلافت چھوڑ دی۔ اب زمانہ نہ پوچھے کہ علی نے حکومت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا۔ بھائی علی کو خلافت کی ضرورت تھوڑی ہے، خلافت کو علی کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں، اس منزل پر لے جا رہا ہوں۔ لقمان کے پاس فرشتہ آیا، ویسے ہی روضہ حسین پر 70,000 فرشتہ، جو ایک بار آ جاتا ہے پھر اسے قیامت تک اجازت نہیں ہے۔ بھئی معرف اگر ایسے سنے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ 70,000 فرشتے قبر حسین پر آتے ہیں، اور جسے ایک بار آنے کی اجازت مل جاتی ہے اسے دوبارہ اجازت قیامت تک نہیں ملے گی۔ اب جملہ کہہ دوں چاہے جیسے سنبھالیے گا، اب اپنے مقدر پر ناز کیجئے۔ ارے بھائی کچھ کہہ کے گزر رہا ہو بھائی، اپنے مقدر پر ناز کیجئے کتنی مرتبہ حسین بلاتے ہیں۔ ہائے بھائی کچھ کہہ رہا ہو میرے عزیزوں، کتنی مرتبہ حسین بلاتے ہیں۔ جو ایک بار آ گیا اسے پھر قیامت تک اجازت نہیں ملے گی۔
لیکن جو آئے گا وہ پہلے عباس تک جائے گا، اس لیے کہ لقب ہے باب الحسین، دروازے تک آنا پڑے گا۔ ملا واعظ کاشفی بھری ہوئی مسجد میں بیان کر رہے تھے کہ جبریل نبی کے پاس 12,000 مرتبہ آئے۔ اسی میں ایک بوڑھا شیعہ بھی بیٹھا تھا، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، اٹھ گیا، اس نے کہا ملا یہ کیوں بتا رہے ہو کہ نبی کے پاس 12,000 مرتبہ آئے، یہ بتاؤ علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے، یہ بتاؤ کہ علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے۔ اب ملا واعظ کاشفی یہ کیسے کہے کہ جبریل کا علی سے کیا رشتہ، اس لیے کہ فوراً حدیث پیغمبر آگے بڑھی، انا مدینۃ العلم وعلی البابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا 24,000 مرتبہ، میں توجہ چاہ رہا ہوں، کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی ہے دروازہ، جو آئے گا وہ ملے گا، جو جائے گا وہ ملے گا۔ اب چلیے مدینے، جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ گواہی دیں گے، مدینے میں ایک باب ہے باب جبریل، یہ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ یہ نبی کے گھر میں ہونا چاہیے تھا نا، کیا کہنا، بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو نبی کے گھر میں ہونا چاہیے تھا نا، یہ کہا ہے کہ یہ سیدہ کے گھر میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب جبریل آتے تھے پہلے سیدہ سے اجازت لیتے تھے۔ بھئی اب جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے سیدہ سے اجازت لیتے تھے، پھر رسول تک آتے تھے۔ جملہ سنیے چاہے جیسے، جو فرشتہ آ رہا ہے، یہ لفظ بدلتا ہو، جس فرشتے کو بھی رسول تک جانا ہے اسے سیدہ کی اجازت چاہیے، اور جسے حسین تک جانا ہے اسے سیدہ کے بیٹے کی اجازت چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسے سیدہ کے بیٹے بیت کے دشمنوں پر لعنت، مولا عباس کو معصوم نہ ماننے والوں پر لعنت۔ لیکن سنیے پوری توجہ کے ساتھ، کون ہے حضرت عباس؟ بات آ گئی ہے، میں نے اسی لیے موضوع چھیڑ دیا ہے۔ یہ میں نے پورا اشرا اس برس ساتھ حضرت عباس پر پڑھا ہے، کچھ باتیں آپ کے حوالے ہیں۔ باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی کنیت اور نام کو پہچانا جاتا ہے، کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی کنیت کیا ہے۔ ورنہ عرب کا تو دستور یہ تھا کہ جب بیٹے کی ولادت ہوئی، جس بیٹے کی بھی ولادت، سنیے گا بھائی توجہ، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بیٹا ہوا یا ولادت ہوئی تو باپ گھر کے باہر جاتا تھا، جو نظر آتا تھا وہی نام رکھ دیتا تھا۔ ارے میں تاریخ دہرا رہا ہوں بھائی، جو نظر آ گیا وہ نام رکھ دیا۔ بلی نظر آ گئی، بھئی یہ تاریخ ہے، کوئی میری خطابت نہیں ہے کہ کوئی انکار کر دے۔ بلی نظر آ گئی، رکھ دیا ابو ہریرہ۔ بچوں کی کثرت نظر آ گئی، ارے بھائی اب تو بولیے بھائی، بچوں کی کثرت نظر آ گئی، وہی نام رکھ دیا۔ عوام دیکھ لی، اپنے عوام کیسے کیسے نام رکھے گئے، تاریخ میں سارے نام موجود ہیں بھائی، آپ کو تو معلوم ہے نا، جس کو دیکھ لیا۔ لیکن اہل بیت کے گھرانے میں نام اور کنیت بڑی سوچ سمجھ کے رکھی جاتی تھی۔ جب علی نے بیٹا مانگا تو ایسے ہی تھوڑی نام رکھ دیا ہوگا، شیر نے شیر مانگا تھا۔ شیر نے شیر مانگا تھا، نام رکھا جانا ہے۔
قرآن کھولا، کیا منظر ہوگا کہ ناطق نے صامت کو کھولا. قرآن کھولا، پہلی آیت نکلی ابو سن قم تریرا، سورہ طہر. اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے یہاں قرآن سے نام کیوں نکالا جاتا ہے. یہ علی کی سیرت ہے. ابو سن قم تریرا. عام طور سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ پہلا ورڈ لے لو، نہیں، جو پہلے ورڈ ہے یعنی ابوس، یہ 4 لفظ ہے نا، عین بے واو سین، اس میں سے کسی ایک سے بھی نام رکھ سکتے ہو، مگر نام اچھے ناموں پر رکھنا، اس لیے کہ نام کا اثر ضرور ہوتا ہے. ارے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ نام کا اثر ضرور ہوتا ہے. کسی کی محبت میں نام نہ رکھ دینا. ارے میں پیغام ہے بھائی، چاہے جیسے سنیے گا. کسی کرکٹر سے محبت ہو گئی، نام رکھ دیا. کسی ایکٹر سے محبت ہو گئی، نام رکھ دیا. رکھ تو دیا، اب کہتے پھر رہے بیٹا قابو میں نہیں آتا، بیٹا مجلسوں میں نہیں آتا. تو بھائی جس پر نام رکھا تھا اس نے اثر کر دیا. اگر اہل بیت پر نام ہوتا تو بیٹا مجلسوں میں ہوتا. اسی لیے حکم ہے کہ اپنے بچوں کا نام اچھے ناموں پر رکھو. اب حضرت عباس تشریف لے آئے. نام رکھنا ہے نا. علی نے بچے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کیونکہ میں علی ہوں لہذا میرے علی سے عین لے لو. بھئی اب آپ کو اختیار ہے. بطول کا بیٹا ہے بے لے لو، احمد کا لخت جگر ہے الف لے لو، سبتین کا چہیتا ہے سین لے لو، ملا کے عباس نام رکھ دو. جس میں پنجتن جمع ہو جائے اسی کو تو عباس کہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. جہاں پنجتن جمع ہو جائیں اسی کو ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے، عباس ہے. ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے، عباس ہے. زینب کی جو آس ہے عباس ہے، عباس ہے. زینب کی جو آس ہے عباس ہے، عباس. علی ایک نعرہ حیدری. یا توجہ ہے، آمادہ ہیں آپ. یہ ہیں حضرت عباس. اب حضرت زینب آگے بڑھی. بابا میرے بھیا کا کوئی نام بھی رکھا؟ ہاں نام رکھا ہے عباس. بزرگ دعائیں چاہتا ہوں. نام رکھا ہے عباس. بی بی نے بچے کو دیکھا کہ چتون بتا رہی ہے کہ شیر ہے. ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے. چتون بتا رہی ہے کہ شیر ہے. کوئی کنیت بھی رکھی. اچھا کنیت کے معاملے میں بڑا کنفیوژن ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے کنیت ہے. ایسا نہیں ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ ہمارے یہاں کنیت ولادت کے وقت رکھی جاتی ہے. ابھی وہ خود بیٹا ہے، بیٹا جب آئے گا تب کنیت تھوڑی رکھی جائے گی. حضرت عباس کی کنیت رکھی ابو الفضل. بھائی یہ عام طور سے ترجمہ ہوتا ہے فضل کے باپ. عربی میں ابو خالی باپ کو نہیں کہتے، اصل کو بھی کہتے ہیں. ارے بھائی کہاں ہے آپ؟ توجہ چاہ رہا ہو. اصل کو بھی کہتے ہیں، مربی کو بھی کہتے ہیں، جو پالتا ہو اسے بھی عربی میں ابو کہتے ہیں. ابو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جو فضیلتوں کا باپ ہو. ارے بھائی توجہ ہے. یا اور آسان کروں، جو فضیلتوں کو پالتا ہو اسے عباس کہتے ہیں، جو فضیلتوں کو اپنی گود میں پالتا ہو. اچھا کائنات میں جو ہے وہ سب فضل ہے. بھئی جو ہے
سب فضل ہے نا، ہر گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ارے کائنات میں جو ہے وہ فضل ہے، اکیلا ابو الفضل ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کائنات میں جو ہے وہ سب فضل ہے، اکیلا ابو الفضل ہے۔ کنیت رکھی، کیا رکھا؟ ابو الفضل۔ جیسے میرے مولا کی کنیت ہے ابو تراب، جیسے میرے مولا کی کنیت ہے ابو تراب۔ تراب کہتے ہیں، تراب کے ابو تراب یعنی تراب کے باپ۔ عام طور سے ترجمہ یہی ہوتا ہے نا۔ ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام کی خدمت میں آیا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ آئیے فانوس بھائی ادھر آ جائیے، صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ دیکھیں شاعروں کو اہل بیت نے اپنا ناصر کہہ کے پکارا ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے، یہ ناصران اہل بیت ہے، ان کا بڑا احترام ہے۔ توجہ، امام کی خدمت میں شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ فرزند رسول، آپ کے جد کی کنیت ہے ابو تراب، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو امام نے کہا دنیا کیا کہتی ہے؟ کہ دنیا کہتی ہے تراب کا باپ، کہ آپ قرآن کی آیت پڑھ۔ تو بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ آمادہ ہے نا؟ کہ قرآن کی آیت پڑھ۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میدان محشر میں ایک کافر کہے گا کاش میں تراب ہوتا۔ ارے نہیں توجہ ہر بھائی آپ نے؟ امام کہہ رہے ہیں، امام کے جملے ہیں، چاہے جیسے سنیے گا۔ امام نے کہا اس آیت کو پڑھ، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ایک کافر میدان محشر میں کہے گا کاش میں تراب ہوتا۔ کہ کیا مطلب امام؟ کہ تراب میرے جد کے شیعہ کو کہتے ہیں۔ ارے کہاں ہے آپ؟ تراب میرے جد کے شیعہ کو کہتے ہیں۔ کہ پھر مولا یہ آیت، کہ اب آیت پھر سے پڑھ لے، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ایک کہنے والا کہے گا کاش میں علی کا شیعہ ہوتا۔ صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد۔ کہنے والا کہے گا کہ کاش میں علی کا شیعہ۔ جیسے ہمارے سرکار کی کنیت ہے ابو القاسم، ہر خطیب پڑھتا ہے اور آپ درود بھیجتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ ابو القاسم، بیٹے کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے قاسم، اس لیے ابو القاسم۔ قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا، اہل معرفت کے لیے ہے تقسیم۔ ابھی میں نے بتایا کہ ابو کے معنی ہے اصل، ابو کے معنی ہے مربی، ابو کے معنی ہے باپ، مربی یعنی پالنے والا، تقسیم کرنے والے کا باپ۔ ارے کہاں ہے آپ؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ تقسیم کرنے والے کا باپ۔ کائنات میں ایک ہی تو ہے تقسیم، جس کے لیے نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ تو یہاں کنیت ایسے رکھی جاتی ہے، کسی کو دیکھ کے نہیں رکھی جاتی ہے۔ تو علی نے جب دعا مانگی اور دعا کامل ہوئی، اور جب دعا پیکر میں ڈھلی تو عباس بنی۔ علی، ذات علی، اللہ اکبر۔
جس نے اپنے نفس کو کسی بات میں شامل ہی نہیں کیا. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، اسے گھر جا کے سوچیے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. علی نے کسی مرحلے پر اپنے نفس کو شامل ہی نہیں کیا، اس لیے کہ جب نفس شامل ہوتا ہے تو بات زبان تک آتی ہے. یہ ہے عباس، نفس شامل کر کے دعا لبوں تک آ گئی، بیٹا چاہیے. جس کے آنے میں علی کا نفس شامل ہو اسے عباس کہا جاتا ہے. تو قدرت نے بھی بیٹا دیا ہوگا تو ویسے ہی دیا ہوگا نا. سیرت علی جیسی، گفتار علی جیسی، رفتار علی جیسی، علم علی جیسا، آگہی علی جیسی، شعور علی جیسا، سب کچھ علی جیسا. اتنا ملتا ہے، کوئی 12 برس میں دیکھے تب بھی علی گئے، 32 برس میں دیکھے تب بھی علی گئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. حضرت عباس، جس عمر میں دیکھو گے تم عباس نظر آئیں گے. جنگ صفین، اللہ اکبر، بہت جنگ سنی آپ نے، میں جنگ نہیں پڑھ رہا. ایک منظر اور مجلس تمام ہونا چاہتی ہے، اپنی بات آخری منزل تک پہنچنا چاہتی ہے. جنگ صفین ہو رہی ہے. یہ جنگ سن 36 ہجری کے آخر میں شروع ہوئی اور 18 مہینے جنگ ہوئی ہے. جنگ صفین، اسی میں ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ الحریر کہتے ہیں، یعنی بہت ٹھنڈی رات. مسلمان کپ کپا رہے تھے، ایک تو ٹھنڈ کے مارے کپ کپا رہے تھے، کچھ علی کے مارے کپ کپا رہے تھے. خوف علی تھا. جب سویرا ہوا تو میرے مولا نے کہا آج میرا بیٹا جنگ کرے گا. اب پڑھنا میرا کام ہے، جس کو جتنی عقیدت ہوگی حضرت عباس سے اس حساب سے سنے گا. کہا آج میرا بیٹا جنگ کرے گا. امام حسن آگے بڑھے کہ بابا میں، کہ تم نے سنا نہیں میرا بیٹا. امام حسین آگے بڑھے، بابا میں، کہ تم نے سنا نہیں میرا بیٹا. یا علی یہ بھی تو آپ ہی کے بیٹے ہیں کہ میں نے مباہلے کے گہوارے میں رکھ کے نبی کو دے دیے. اب میرا بیٹا جنگ کرے گا. حضرت عباس کو بلایا. اب ذرا سا جاگ کے سنیے، اس لیے کہ فضائل ہر آدمی کو ہضم نہیں ہوتے. ڈالڈا کھانے والوں کو دیسی گھی کھلائیے گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا. اس لیے فضائل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. کیوں ذیشان بھائی؟ ہر آدمی کو فضائل ہضم نہیں ہوتے. ذرا ذرا سی بات پر منہ بنانے لگتا ہے آدمی. بہت توجہ کے ساتھ سنیے، جگر تھام کے سنیے جو بات پڑھنے جا رہا ہوں. بہت عجیب و غریب منزل پر لے آیا ہوں. کتنے برس کے ہیں حضرت عباس؟ 11 برس کے. صفین کے میدان میں سن 26 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، سن 37 ہجری میں جنگ شروع. حضرت عباس 36 میں جنگ شروع ہوئی مگر 37 میں حضرت عباس کو بھیجا ہے. 37 میں 11 برس کے ہیں حضرت عباس اور 56 برس کے ہیں مولا علی. ارے بھائی اشارہ کر کے گزر گیا بھائی. 11 برس کے ہیں عباس اور 56 برس کے ہیں علی. بلایا، اپنا امامہ رکھ دیا. اپنی ردا رکھ دی، اپنی قبا پہنا دی، اپنی عبا پہنا دی، بالکل برابر اتری. ذرا سا بھی فرق نہیں، بالکل برابر. اچھا معصوم کا امامہ کوئی غیر لگا سکتا ہے؟ اب بھی عصمت کی دلیل چاہیے. پیغمبر کے بعد حضرت عباس ابن عبد المطلب مولا علی کے پاس آئے
کہ میرے بھتیجے کے تبرکات تمہارے پاس ہیں. امامہ بھی رکھ دیا, ذوالفقار بھی رکھ دی, رضا, قبا کا جو اٹھا لیجئے. عباس ابن عبد المطلب نے امامہ اٹھایا, سر پر رکھا, ہٹا لیا کہ بہت بوجھ ہے, بہت ویٹ ہے, بہت بار ہے, میں نہیں اٹھا سکتا. معصوم کا امامہ سوائے معصوم کے کچھ نہیں پہن سکتا, کوئی نہیں پہن سکتا. ایک جملہ کہہ دوں, ساری باتوں کو ختم کرتا ہوں. جو لوگ حضرت عباس یا جن کے معاملے میں بھی عصمت پر بحث کرتے ہیں, انہیں شرم نہیں آتی. اپنا بیٹا تو معصوم نظر آتا ہے, علی کا بیٹا معصوم نہیں نظر آتا. اپنے بیٹے کو تو معصوم کہیں گے, ارے معصوم ہے میرا بیٹا, چاہے جتنا بڑا ہو جائے. یہ تو نفسیاتی بات ہے نا. خود 80 برس کے ہیں, بیٹا 55 برس کا ہے, معصوم ہے. بھئی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بولیے. ہر باپ کے لیے بیٹا معصوم ہوتا ہے. عصمت کے درجے ہیں. اللہ اپنا بیٹا, اب جس کی جو سمجھ میں آئے پڑھے, جو دل چاہے کرے. پہنا دیا, اپنے کو تیار کیا, یا یوں کہوں کہ علی نے علی بنا دیا. چہرے پر نقاب ڈال دی کہ شام کے روباہوں کی نظر نہ لگ جائے. بھئی ذرا سجا کے سنیے تو لطف آئے گا. چہرے پر نقاب ڈال دی کہ شام کے روباہوں کی نظر نہ لگ جائے. علی کا بیٹا چلا, شکی باپ کو کے بیٹوں کو شک ہوا کہ علی آ رہے ہیں. ایک نے دوسرے کے کوہنی مار کے کہا, یہ علی ہیں, یہ علی ہیں, یہ علی ہیں. جب جناب عباس میدان میں آ گئے تو فقیر شام, اب جو امیر مانتا ہو وہ کہے, اس کا ایک بہت مضبوط کمانڈر تھا ابن شاسا. تو اس نے کہا کہ تم اس بچے کے مقابلے پر جاؤ, اس کے مقابلے پر, اس جوان کے مقابلے پر تم جاؤ. تو ابن شاسا نے کہا تجھے معلوم بھی ہے میں 1000 آدمی کی طاقت رکھتا ہوں, میری بے عزتی ہے کہ میں اس بچے کے مقابلے پر جاؤں, میرا بیٹا ہی کام آ جائے گا. 7 بیٹے تھے, پہلا بیٹا آیا, تلوار چلی, ختم. ارے بھائی اتنی آسانی سے سنیں گے آپ. دوسرا بیٹا آیا, آنے والے نے کہا کہ جہاں پہلا ہے وہیں کیوں نہیں جاتا. تیسرا بیٹا آیا, وہیں. چوتھا بیٹا وہیں, 5واں وہیں, 6واں وہیں, 7واں وہیں. اب اہل علم حضرات بیٹھے ہیں, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. 7 بیٹوں کو جہنم پہنچا دیا. اب جس کے 7 بیٹے مارے گئے ہوں, اس کی شجاعت اور کیا عالم رہا ہوگا, اور کس طرح سے آیا ہوگا. ابن شاسا اٹھا, مس لب رہے کہ چلا. ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی جو میں کہہ کے گزر گیا. مس لب رہے کہ چلا. اب بھائی جس عقیدت سے میں پڑھ رہا ہوں اسی عقیدت سے سنیے جملہ. دیکھیے بہت سی چیزیں تاریخ میں لکھی ہیں اور بہت سی چیزیں تاریخ میں نہیں ہیں, لیکن کچھ منظر ہیں, لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تاریخ میں ہے. جیسا ہی ابن شاسا سامنے آیا, نوجوانوں یہ بازو جن کا قرض ہے ان کے فضائل ہے, چاہے جیسے سننا. ابن شاسا سامنے آیا, زمانے نے تلوار چلتے تو دیکھا, مگر ابن شاسا کہاں گیا کسی نے نہیں دیکھا. تلوار چلتے تو سب نے دیکھا, ابن شاسا کہاں گیا. جہاں بیٹے تھے وہیں بھیجا. قسیم نار والجنہ کے بیٹے تھے, بھیج دیا. اب دشمن ابھی بھی سکتے میں ہے, گھبرایا ہوا ہے کہ یہ علی ہی ہیں. ابھی تک تو شک میں تھے, مگر جب تلوار چلی تو یقین ہو گیا کہ یہ علی ہی ہیں. اتنے میں میرا مولا اپنے خیمے سے نکل آیا, گھبرا کے ادھر دیکھا تو علی, ادھر دیکھا تو علی. آج تک عادت نہیں گئی. گھبرائے ہوئے ہیں کہ کہیں علی نہ آ جائیں.
ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں میرا مولا خیمے سے نکلا، ادھر بھی علی، ادھر گھبرا گئے کہ میں تو ایک ہی سے مرے جا رہے تھے، یہاں دو دو علی آ گئے، ایک میدان اور دو دو علی۔ میرا مولا نے گھوڑے کو دوڑایا، دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے، کہ جسے تم علی سمجھ رہے ہو، ھذا قمر بنی ہاشم، یہ کوئی نہیں، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے عباس، اس عباس کو علی نے مانگا ہے جو بنی ہاشم کا چاند ہے۔ پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا کمال نہیں ہے، ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا کمال ہے۔ حضرت عباس اس ذات کو کہتے ہیں جہاں سب آفتاب تھے وہاں اپنے کو قمر کہلوا لیا۔ قمر بنی ہاشم۔ اللہ اکبر، کیا حضرت عباس کے ساتھ! کون سمجھے گا عباس کو؟ اسی کے جانے پر تو حسین نے مرثیہ پڑھا۔ اے میرے بھائی، اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیرے رہنے سے سو جاتی ہیں، اور وہ چین سے سوئیں گی جو تیرے خوف میں جاگتی ہیں۔ ہاں یہی ہوا، کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ زینب کبریٰ کو کب سونے دیا گیا، کب سکینہ بی بی کو نیند آئی۔ نیند آئی تو ایسی کہ قید خانے میں رہ گئی۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ بات بی بی تک آ گئی ہے، دل چاہتا ہے کہ ایک منزل پر لے جا کے مجلس تمام کر دوں۔ مصائب پڑھنا تو کچھ اور چاہتا تھا، مگر ایک روایت یاد آ گئی، بڑی درد بھری روایت ہے۔ سب رہا ہو گئے سکینہ قید خانے۔ ایک ملعون حضرت مختار کے دربار میں گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت مختار نے پوچھا کہ یہ بتا کربلا میں تو نے کون کون سے ظلم کیے؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھو ورنہ مر جاؤ گے، کہانی بیان کر تو نے کون کون سے ظلم کیے؟ کہ مختار میں نے لا تعداد ظلم کیے۔ کہ وہ ظلم بتا جس کے انجام دینے کے بعد تو بھی رو دیا ہو۔ کہ 3 ظلم ایسے ہیں جس کے انجام دینے کے بعد میں بھی رو دیا۔ کہ وہ بیان کر۔ کہ مختار سنو، اپنی طاقت کو سمیٹ لو تو میں بیان کروں۔ مختار نے اپنی پوری طاقت کو سمیٹا تو کہا سنو مختار، میں نے دیکھا زہرا کا لال گھوڑے پر جھوم رہا تھا۔ کبھی دائیں جانب آتا تھا، کبھی بائیں جانب آتا تھا، نیزے والے نیزے مار رہے تھے، تیر والے تیر مار رہے تھے۔ مختار میں نے بہت غور کیا کہ شاید کوئی جگہ مل جائے جہاں میں اذیت دے سکوں۔ جب مجھے کوئی جگہ نظر نہ آئی تو بس میں نے بہت غور کرنے کے بعد ایک جگہ نظر آئی، لب حسین۔ اے مختار، میں نے تیر نہیں چلایا، میں نے نیزہ نہیں چلایا، ایک پتھر اٹھایا، لبوں کو نشانہ بنایا۔ اجرکم اللہ، اب جو میں نے پتھر کھینچ کے مارا، لبوں پر پتھر کا لگنا تھا، میرے آقا نے فرات کا رخ کیا
اے میرے بھیا عباس، اللہ اکبر۔ حضرت مختار کو غش آ گیا، کچھ دیر کے بعد پھر ہوش آیا کہ بیان کر دوسرا ظلم کا مختار، اب مجھے معاف کر دو۔ نہیں بیان کر سکتا کہ نہیں بیان کر، کہ مختار سنو، اگر طاقت ہے تو سنو، میں نے دیکھا خیموں میں آگ لگ رہی ہے، ایک بی بی کے سر پر چادر رہ گئی ہے، میں آگے بڑھا، میں نے نیزے کی یعنی چادر میں پروئی، میں چادر کو کھینچ رہا تھا مگر بی بی چادر کس کے پکڑے تھی۔ اے مختار جب اس نے چادر نہیں چھوڑی، میں نے تازیانہ نکالا، بی بی کے رخسارے پر مارا، بی بی نے یہ کہہ کے چادر چھوڑا، اے عباس اشقیاء خیموں میں آ گئے۔ اجرکم اللہ، بس آخری منزل ہے، مجلس تمام ہو گئی۔ کا بیان کر تیسرا ظلم کا مختار سنو، میں نے دیکھا خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، انہی جلتے ہوئے خیموں سے 4 برس کی بی بی نکل آئی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، آگ کی لپٹوں میں مجھے بالیاں نظر آ گئی۔ اے مختار میں بچی کے پیچھے پیچھے، بچی آگے آگے، بچی آگے آگے، میں پیچھے پیچھے۔ اے مختار میں گھوڑے پر بیٹھا تھا، جب بچی اور تیزی سے چلنے لگی، اے مختار میں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نیزے کی یعنی بچی کی پشت پر ماری، بچی منہ کے بل زمین کربلا پر آ گئی۔ میں گھوڑے سے اترا، بچی نے کہا ظالم تجھے کیا چاہیے؟ میں نے بالیوں کا اشارہ کیا، بچی نے کہا رک جا میں تجھے بالیاں دیتی ہوں۔ بچی نے بالیاں اتارنا چاہی مگر اے مختار بچی بہت کم سن تھی، جب بالیاں اترنے میں دیر لگی نا، میں آگے بڑھا، میں نے بالیاں اتاری نہیں، پکڑ کے کھینچ لی، بچی نے فرات کا رخ کیا۔ اے میرے ججا ظالم بالیاں لے گیا، میری چادر بھی گئی بھیا کے ہاتھوں میں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، علماء حق خطباء حق شراء حق کی حفاظت فرما، جو دین کی نصرت کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، جو روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو بہتر سے بہتر عزا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ظلم اپنی حدوں کے پار جا چکا ہے، ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے بالخصوص کربلا والوں کے انتقام کے لیے یوسف زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سکینہ بانو اختری بیگم بنت قربان مہندی صاحب، اسلام النساء بنت حسین الدین صاحب کی روح کو اصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جشان آیا او بھائی خیر تھا مومنین غمخارہ نے کربلا مظلوم حسین اور دستہ قاسم تینوں ساتھ میں مل کر کے سینہ زنی کریں گے۔
बाजू बैठिए नुहा हो जाते हैं चले ए भाई बंद करो क्या चले बंद कर दे हाँ